بڑی مشکل سے جہاں پر ہمارے کووڈ کی جو پازیٹیوٹی کی شرح تھی وہ دن بدن کم ہوتی چلی جا رہی ہے، وہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈینگی نے سر اٹھا لیا، جسٹ بیکاز کہ کافی زیادہ فوکس جو وہ کرونا پہ تھا کہ کس طریقے سے کرونا سے فائٹ کرنا ہے، تو ڈینگی پہ جو فوکس تھا وہ سمہاؤ کہیں نہ کہیں کم ہو گیا۔ تو یہ ان ٹیموں کا فوکس تھا جو کہ ڈینگی کنٹرول کرتی تھی؟ یہ تو چاہیے تھا کہ ان کو اپوائنٹ کیا جاتا، مطلب جو اسٹریٹجی بناتے ہیں۔ ہاں ایگزیکٹلی، لیکن مجھے یہ یاد ہے کہ انسداد ڈینگی کنٹرول کا ایک باقاعدہ مرکز تھا۔ بالکل، یہ آپ کون سے سال کی بات کر رہے ہیں؟ یہ آپ کون سے سال کی بات کر رہے ہیں؟ آپ اس سال کی بات، یہ ہر سال نا، لیکن پچھلے سال بھی ہم نے ایز سچ نہیں دیکھا، اس سے پچھلے سال بھی ہم نے نہیں دیکھا کیونکہ ہم کووڈ سے فائٹ کر رہے تھے۔ نہیں، اور ایک اور چار پچھلے سال کیسز بھی اتنے زیادہ نہیں آئے تھے ڈینگی کے، یا آئے تھے؟ لیکن اس وقت کووڈ کی وجہ سے ڈینگی بھی پیچھے بیٹھ گیا تھا۔ ہاں، اس سے کووڈ کی وجہ سے ہم بہت ساری چیزیں نگلیکٹ بھی ہو رہی تھیں، لیکن اتنے نگلیکٹ ہو گئی ہیں کہ اب ملک بھر میں جو ڈینگی کے وار ہیں وہ مسلسل جاری ہیں۔ پنجاب میں صورتحال کافی زیادہ ورسٹ ہو گئی ہے۔ جڑواں شہروں کی اگر ہم بات کریں، اسلام آباد اور راولپنڈی، تو وہاں پر بھی ڈینگی کے ہم دیکھ رہے ہیں کہ دن بدن مزید جو ہے کیسز سامنے آتے چلے جا رہے ہیں، اور وفاقی دارالحکومت میں تو 24 گھنٹوں میں مزید 147 افراد ڈینگی سے متاثر ہوئے ہیں، اور اگر دیہی علاقوں کے حوالے سے بات کریں تو وہاں پر 88 اور شہری علاقوں سے 59 کیسز جو ہیں وہ رپورٹ ہوئے ہیں۔ خیبر پختونخوا کی یہی سچویشن ہے، ہم پنجاب میں بھی یہ دیکھ رہے ہیں، اور سندھ میں بھی یہی سچویشن ہے۔ جی بالکل، اور یہ ڈینگی کے کیسز بڑھتے چلے رہے ہیں اور یہ بڑا کنسرننگ ہے، یہ مسئلے مسائل موجود ہیں، تو اسی پر ہم بات کر لیتے ہیں۔ اسٹوڈیوز میں ہمیں جوائن کر رہی ہیں فیملی فزیشین ڈاکٹر عظمیٰ حمید۔ ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ یہ ایک کے بعد ایک مسئلہ، کبھی ہم صحت پہ بات کرتے ہیں اور اس میں کورونا، پھر اس کے بعد ڈینگی، ابھی یہ یہاں پر بھی یہ مسئلے مسائل سندھ میں، کراچی میں بڑھنا شروع ہوئے ہیں ڈینگی سے متعلق۔ دیکھیے، ڈینگی کا جو بیسکلی وائرس ہے نا، وہ اپنی کب زور پکڑتا ہے، یا تو مونسون کے سیزن میں یا مونسون کے بعد 4 سے 6 ہفتے کے بعد۔ ہمارے پاس پچھلے مہینے ہی بارشوں کا سلسلہ جاری تھا، تو اس کے بعد 4 سے 6 ہفتے کے بعد اس میں یہ پیک سیزن ہوتا ہے جس میں یہ بیسکلی ڈینگی کے جو وائرس ہے وہ زور پکڑتا ہے۔ اچھا، بیسکلی یہی ہے کہ ہم ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ ہمیں خود انفرادی طور پہ جو ہے نا اپنا کیئر کرنی چاہیے کہ بھائی اب جیسے مغرب ہے یا صبح ارلی والا ٹائم ہے، یہ اس وقت اٹیک کرتا ہے، اس وقت کاٹتا ہے، ٹھیک ہے، 2 ٹائم پیک کے ٹائم ہے، تو اس وقت ذرا ہم احتیاط کریں، پارکس میں نہ جائیں، اگر جانا بہت ضروری ہے تو ریپیلنٹ لگا لیں، گھروں کے اندر جو ہے ہم جیسے نیٹنگ کا استعمال کریں، یا آئیں تو صحیح سے اپنے دروازے وغیرہ بند کر دیں۔ اچھا، ایک چیز اور جو سب سے امپورٹنٹ ہے، گرمی ہے، لوگ اپنے پرندوں کے لیے پانی بھر کے باہر رکھتے ہیں، تو اس کو ڈیلی بیسس پہ ضرور چینج کریں، کیونکہ جو ڈینگی کا مچھر ہوتا ہے نا، عموماً اس کی پرورش جو ہوتی ہے وہ انہی صاف کھڑے ہوئے پانی میں ہوتی ہے۔ اچھا، ساتھ میں عثمیٰ یہ بھی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ڈینگی کا مچھر ہے وہ ایک خاص، اگر اس میں فلائی بھی کرنا ہو تو وہ ایک سرٹن اس کی اونچائی اس سے زیادہ اوپر نہیں کر سکتا۔ ہاں، ایک سرٹن اس کے کہ 20 فٹ سے زیادہ اوپر نہیں جا سکتا۔ تو جو ہمارے یہاں تو کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ جی ہے ہی یہاں پہ کانکریٹ کا جنگل ہے کراچی، یہاں پہ اپارٹمنٹس بہت زیادہ ہیں، لیکن پھر بھی اوپر رہنے والے جو لوگ ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں، اب کیونکہ دیکھیں پانی موٹر چلے گی تو پانی آئے گا، ٹینکی آئے گا، ٹینک آئے گا، پانی ڈالے گا، تو لوگ ہوتے ہیں ہم پانی نا سیو کر لیں، ہم پانی بالٹیوں میں بھر لیں، تو پھر وہاں تو صاف پانی ہوگا تو پھر تو آف کورس ہم نہ چاہتے بھی دعوت دیں گے۔ بالکل، مجبوری میں تو انسان کرتا ہے کہ بھائی بالٹی میں بھی پانی بھر رہا ہے، یا آپ نے کوئی اسٹوریج باکس کے اندر بھر کے رکھ لیں، لیکن اس کو ڈھانپ کے رکھیں۔ طریقہ کار یہ ہے کہ اس کو ڈھانپ کے رکھنا ہے، کھلا نہیں چھوڑنا ہے آپ کو۔ تو باقی یہ کہ گھر میں کوشش کریں کہ جن گھروں میں اوپر رہتے ہیں یا نیچے رہتے ہیں، پانی جمع کرنا آپ کا مسئلہ ہے کہ بھائی استعمال ہے روزمرہ کے کاموں کے لیے، تو اس میں نیٹنگ لگا لیں، غیر ضروری باہر کھول کے بار بار آنا جانا، بچوں کو بھی سمجھائیں، پوری آستین کی جو قمیض ہے بچے بھی پہنے، بڑے بھی پہنے، خاص کر یہ صبح والے ٹائم پہ اور یہ شام کے ٹائم پہ، تاکہ مچھر آپ کو کاٹے نہ۔ اچھا، اس کے اندر یہ ہے کہ یہ سیلنگ بڑھتی جاتی ہوگی نا، وہ فلور بائی فلور جاتے رہتے ہوں گے، تو ایک دس از سم تھنگ ایلس، وہ ظاہر ہے اڈاپٹ کرتے ہیں آج کل کی سچویشن۔ اچھا، یہ بتائیں یہ کیا چکر ہے کہ ویسے بات کرتے ہیں خواتین کو مواقع دینے کے حوالے سے کہ جی موقع نہیں ملتے، یہ نہیں، یہ مچھروں کی دنیا میں فیمیلز کو بڑے موقع ملتے ہیں، ملیریا پھیلانا ہے انہوں نے، ڈینگی پھیلانا ہے انہوں نے، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے، اس کی وجہ یہ ہے کہ بیسکلی جو میل اور فیمیل سے ہی عموماً یہ پھیلتا ہے، فیمیل سے اس لیے پھیلتا ہے کہ فیمیل کو بلڈ چاہیے ہوتی ہے، جو ان کے ڈیولپنگ ایگز ہوتے ہیں نا، اس کو میچور کرنے کے لیے بلڈ چاہیے ہوتا ہے، اور جو میل ہوتا ہے نا اس کے جو ماؤتھ پارٹ ہے جس سے وہ بائٹ کرتا ہے، کاٹتا ہے، وہ اتنا اچھا اس کو لیکن ایسا نہیں ہے کہ عموماً تو بیچاری عورتیں بڑی سادہ سی ہوتی ہیں، لیکن بھی ان کے وہاں پہ سین کچھ اور ہے۔ اچھا، یہ بتائیے گا کہ ہم جو آج کل دیکھ رہے ہیں کہ کیونکہ اس کا اسپیسیفک کوئی علاج نہیں ہے ڈینگی کا، اس میں احتیاط ہے اور صرف احتیاط ہے، جب پلیٹلیٹس گرتے ہیں تو پھر ہم دیکھتے ہیں پلیٹلیٹس لگا بھی دیے جاتے ہیں۔ جب بخار ہوتا ہے اور اسپیسیفکلی بچوں کو گھروں میں بخار ہوتا ہے تو کیا کریں؟
देखिए मदिया, सबसे पहले जो मैं बताऊँ केसेस बिगड़ते हैं वो क्या बिगड़ते हैं, आप सेल्फ ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। देखिए डेंगू एक सिम्टोमेटिक और सपोर्टिव हम उससे है, कोई स्पेसिफिक उसका इलाज है नहीं। अगर आपको कोई हाई ग्रेड फीवर है, बच्चे को बुखार लग रहा है या आपको लग रहा है कि उसके रैश हो रहा है, फ़ौरन अपने मौलिद से जाए, क्योंकि कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं जिसपे इसकी अर्ली तशखीस हो जाती है और उसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाती है। आपने घर बैठ के इंतज़ार नहीं करना है। अच्छा, लोग अमूमन जो एक मिस्टेक ये करते हैं कि पपीते के पत्ते ढूंढने में लग जाते हैं, जो कि साइंटिफिकली इसका कोई प्रूव नहीं है। लेकिन आप बजाय इसके कि आप डॉक्टर के पास जाएं, वो आपके डेली बेसिस पे अगर प्लेटलेट काउंट आपका देखेगा कितना है, फिर वो डेली बेसिस पे उसको चेक करवाता है। सर एक और चीज़ मैम, एक और चीज़ कि ये जो रिपेलेंट्स हैं उनके बारे में भी कहा जाता है कि एक ऐसा रिपेलेंट यूज़ करें, नॉट एवरीवन, कि जिसमें DEET वो यूज़ किया गया हो ताकि वो रिपेल कर सके मॉस्किटोज को। देखिए अगेन वही ना, उसकी स्मेल से वो उसको हटा देता है और मच्छर आपके करीब नहीं आता। ठीक है, तो उसमें बेसिकली यही है कि जिसमें ये केमिकल होगा उसमें है कि वो स्ट्रॉन्ग रिपेलेंट होगा कि मच्छर को करीब नहीं आने देगा, स्टिक नहीं करने देगा, बाइट नहीं करने देगा। चलिए जी, तो इसका जो इलाज है वो ज़्यादा से ज़्यादा एहतियात है। अगर आपके आसपास स्प्रेज हुए तो फिर आप खुद देख लें, हम रोज़ ऑलमोस्ट इस पर शो करें कि किस तरीके से आप बाखबर रह सकते हैं और अपने लिए एहतियात कर सकते हैं। डॉक्टर्स हमारे साथ मौजूद थी, आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और इस वक्त जो सिचुएशन है वो कराची में क्या है ये बता रहे हमारे नुमाइंदे अनवर खानम में। माहिर सेहत के मुताबिक डेंगू जुलाई से नवंबर तक अफजाइश के बाइस बड़ी तेजी से वायरस के फैलाव का सबब बनता है। एक मखसूस मच्छर डेंगू कैरी करता है। डेंगू के महीने तो यही हैं तकरीबन जुलाई से लेके नवंबर तक, जो कि मेरे ख्याल से प्रॉब्ली रेनी सीजन के साथ कोऑर्डिनेट करता है। रेनी सीजन की वजह से पानी जो खड़ा होता है उसके अंदर डेंगू मच्छरों की अफजाइश वैसी ज्यादा होती है, और इसका जो मच्छर है वो एक स्पेसिफिक मच्छर है जो डेंगू कैरी करता है। माहिर सेहत बताते हैं कि इसी वजह से इन अय्याम में डेंगू की अफजाइश भी ज्यादा होने के सबब डेंगू के ज्यादा मरीज रिपोर्ट होते हैं। अगर प्लेटलेट काउंट 30,000 से कम हो तो मरीज को अस्पताल में दाखिल करते हैं। डेंगू के मरीज के हवाले से माहिर सेहत 3 मराहिल को इंतहाई अहम करार देते हैं। बेसिकली डेंगू में कोई एंटीबायोटिक या एंटीवायरल तो यूज होती नहीं। जो मेडिसिन, जो 3 इसके मेन ट्रीटमेंट के तरीके हैं, एक तो ये कि अगर प्लेटलेट्स इतने गिर जाएं कि पेशेंट ब्लीड करना शुरू हो जाए तो उसको प्लेटलेट्स की ट्रांसफ्यूजन, दूसरा उसकी डिहाइड्रेशन ठीक करने के लिए उसको प्रॉपर फ्लूइड्स देना, और तीसरा बुखार को कंट्रोल करने के लिए उसकी दवाएं देना। ठीक है जी, एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे।